ڈاکٹر نے بتایا کہ تیسری بیٹی ہوئی ہے تو وجاہت نے کھڑے کھڑے غصے میں بیوی کو طلاق دے دی۔ بیٹی کا چہرہ بھی نہ دیکھا اور ہسپتال سے ایسے ہی واپس گھر آ گیا۔ اس کی بیوی کہاں گئی، بچیوں کے ساتھ کیا ہوا، اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ اس نے دوسری شادی کی۔ دوسری بیوی سے اسے ایک کے بعد ایک 3 بیٹے ہوئے۔ وہ بہت خوش اور مغرور ہو گیا۔ لیکن پھر چند سالوں بعد ہی اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے جب وجاہت بڑی تیزی سے ہسپتال کے کوریڈور میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی بیوی لیبر روم میں تھی۔ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ایک طرف بینچ پر بیٹھی تھیں۔ وجاہت کی ماں بچیوں کے ساتھ ہی تھی اور تیزی سے تسبیح کے دانے گراتی پوتے کے پیدا ہونے کی دعا مانگ رہی تھی۔ وجاہت کا رواں رواں بھی بیٹے کا طلبگار تھا۔ وہ بار بار کہتا، دیکھنا اماں اس بار تو بیٹا ہی ہوگا، میں لڈو بانٹوں گا، پورے محلے میں مٹھائی بٹے گی۔ باپ کی بات سن کر چھوٹی بچیاں اپنی معصوم زبان میں بول پڑیں، بابا ہمیں تو بہن چاہیے۔ ان کی بات سنتے ہی وجاہت غصے میں انہیں گھورتے ہوئے پھر ٹہلنے لگا۔ کافی دیر سے ہسپتال میں یہی منظر چل رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ایک نرس باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں بچہ تھا جو چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ مبارکباد دیتے ہوئے وجاہت سے کہنے لگی، آپ کی بیٹی ہوئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ وجاہت جو بچے کو گود میں لینے کے لیے آگے بڑھا تھا 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ ساس نے تسبیح ایک طرف رکھی اور کہنے لگی، مجھے تو تیری بدذات بیوی سے یہی امید تھی، بس ہمارا بوجھ بڑھائے چلی جا رہی ہے۔ کیسی عورت ہے، ایک پوتا بھی نہیں دے سکی۔ میں تو خوشی کے لیے ہی ترس گئی ہوں۔ جبکہ بینچ پر بیٹھی دونوں بچیاں خوشی میں تالیاں بجانے لگیں، ہماری بہن آئی ہے، ہماری بہن آئی ہے، اور پھر دونوں نرس کی طرف بھاگیں اور اپنے ننھے ننھے ہاتھ آگے کر دیے۔ نرس حیرت سے کبھی وجاہت کو دیکھتی تو کبھی اس کی ماں کو اور کبھی ان دونوں بچیوں کو جو اپنی بہن کے آنے کی خبر پر بڑی خوش تھیں۔ نرس نے بچی دوبارہ وجاہت کی طرف بڑھانی چاہی، لیکن اس نے بچی کو گود میں لینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کی ماں کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، میں تو گھر جا رہی ہوں، تم خود ہی اس فساد کو نپٹا کر گھر آ جانا۔ تیری خالہ پھر فون کر کے پوچھے گی پوتا ہوا یا نہیں۔ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی، ہر بار یہی بولنا پڑتا ہے کہ بچی ہوئی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے لاٹھی ٹیکتی منہ ہی منہ میں بہو کو برا بھلا کہتی ہسپتال سے باہر نکل گئیں اور وجاہت نے منہ پھیر لیا۔ مجبوراً نرس بچی کو واپس روم میں لے کر چلی گئی۔ باپ کے ایسے رویے نے نرس کا دل بھی دکھی کر دیا تھا۔ وہ اس پیدائشی بچی کے بارے میں سوچنے لگی جس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی، لیکن پیدا ہوتے ہی وہ باپ کے پیار سے محروم رہی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد وجاہت کو اس کی بیوی شکیلہ سے ملنے کی اجازت ملی۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا۔ دونوں بچیوں کو اس نے بیوی کے پاس بستر پر بٹھایا۔ اس کی بیوی شکیلہ مسکرا کر وجاہت کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ بیٹے کی لاکھ خواہش سہی، لیکن وجاہت بیٹی سے منہ نہیں پھیرے گا۔ بیٹا تو وہ بھی چاہتی تھی، لیکن بیٹیاں بھی اسے دل سے عزیز تھیں، اس کے ہی وجود کا تو حصہ تھیں۔ مگر وجاہت نے کھڑے کھڑے اس پر ستم ڈھایا، طلاق کے 3 لفظ سنائے اور پھر یہ کہہ کر اسے چھوڑ کر نکل گیا کہ اب وہ ان 3 بچیوں کے ساتھ مکمل طور پر آزاد ہے اور جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ وجاہت نے شکیلہ سے اپنا ہر تعلق ختم کر لیا اور اس کا گناہ صرف یہی تھا کہ اس نے بیٹی کو جنم دیا تھا۔ نامراد وجاہت یہ سمجھ ہی نہ سکا، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ طلاق کے لفظوں نے شکیلہ کے ہوش اڑا دیے۔ کچھ دیر پہلے ہی تو شدید تکلیف کے مراحل سے گزر کر موت کو مات دیتی ہوئی زندگی کی طرف لوٹی تھی۔ جلدی جلدی بچیاں پیدا ہونے کی وجہ سے اس میں خون کی بہت کمی تھی۔ ڈاکٹر نے مشکل سے ہی کیس سنبھالا تھا۔ ابھی تو اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تھی۔ ایک ننھی سی جان کو جنم دے کر وہ بہت خوش تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ زمانہ بڑا ظالم ہے۔ اسے لگا کہ بیٹے کی خواہش رکھنے والا وجاہت بیٹی کو بھی اپنا خون سمجھ کر اپنا لے گا۔ پہلی 2 بیٹیوں کو بھی تو اس نے اپنا ہی لیا تھا، لیکن وجاہت نے آج بتا دیا کہ وہ ایک کمزور ہے جو بیٹی جیسی رحمت کے قابل ہی نہیں۔ شکیلہ وجاہت کو پکارتی رہ گئی، لیکن وجاہت اسے اس کی 3 بیٹیوں سمیت ہسپتال کے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا، جہاں وہ نرس موجود تھی جس نے بچی کی ڈیلیوری کے وقت نہ صرف مدد کی تھی بلکہ وہی وجاہت اور اس کی ماں کو یہ خبر سنانے کے لیے گئی تھی
اس نرس نے شکیلا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے ہمت دلانے لگی۔ 45 سالہ وہ نرس شکیلا کے غم کو بخوبی سمجھ سکتی تھی، لیکن شکیلا کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو اس وقت کوئی بھی مرہم نہیں روک سکتا تھا اور کوئی تسلی اس کے غم کا مداوا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی بچیاں باپ کی محبت اور سائے سے محروم ہو گئی تھیں۔ اس کے دامن پر طلاق کا داغ لگا تھا اور وہ خود در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تنہا رہ گئی، کیونکہ میکے کے نام پر جو اس کا گھر تھا وہاں اسے کوئی رکھنے والا نہیں تھا۔ شادی شدہ بھائی اسے کسی صورت نہ پوچھتے اور بھابیاں اسے کبھی گھر میں داخل نہ ہونے دیتی۔ 3 بچیوں اور طلاق کے داغ کے ساتھ اسے کوئی قبول نہ کرتا۔ وہ اس نرس کا ہاتھ پکڑ کر روتی ہی چلی گئی۔ دوسری طرف وجاہت بیوی کو طلاق دے کر گھر پہنچا تو اس کی ماں پوچھنے لگی کہ کیا کرنا ہے اب تیری بیوی شکیلا کا اور اس کی بچیوں کا؟ پتہ نہیں کب تک وہ ہمیں خوشیوں کے لیے ترساتی رہے گی۔ تب وجاہت نے ماں کو بتایا کہ اس نے شکیلا کو طلاق دے دی ہے۔ اسے لڑکیاں پیدا کرنے والی عورت نہیں چاہیے، وہ کسی ایسی عورت سے شادی کرے گا جو اسے بیٹا دے۔ وجاہت کہنے لگا، سارے دوست یار میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ تو نے کیا بیٹیوں کی لائن لگا رکھی ہے، بیٹا ہوگا تو تیرا بازو بنے گا۔ اب میں اگر دوستوں کو تیسری بیٹی کی خبر سناتا تو وہ مجھ پر پھر ہنستے، اسی لیے میں نے معاملے کو ہسپتال میں ہی نپٹا کر ختم کر دیا۔ اب دیکھنا میں جس عورت سے شادی کروں گا وہ مجھے بیٹا ہی دے گی۔ طلاق کی بات سن کر اس کی ماں کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی، لیکن پھر اسے لگا کہ بیٹے نے ٹھیک ہی کیا ہے۔ 3 بچیوں کا بوجھ اسے اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہنے لگی، ہاں میں تیرے لیے اب کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈوں گی۔ غریب شریف دیکھ کر شکیلا کو بہو بنایا تھا، لیکن وہ تو ہمارے لیے مصیبت ہی بن گئی۔ ماں نے بھی بیٹے کی غلط حرکتوں میں اس کا برابر کا ساتھ دیا اور پھر بیٹے کے لیے نئی لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی۔ آس پڑوس اور محلے والوں کو جب شکیلا اور وجاہت کی طلاق کا علم ہوا تو سب کو شکیلا اور اس کی بیٹیوں کے لیے بڑا افسوس ہوا۔ ہر کوئی شکیلا کی اچھائی اور اس کی نیک فطرت سے واقف تھا۔ پھر بیٹیاں پیدا کرنے میں اس کا کیا قصور تھا؟ یہ بات محلے والوں کو اچھی طرح سمجھ آ رہی تھی، لیکن اگر کوئی نہیں سمجھ رہا تھا تو وہ وجاہت تھا، جس نے بیٹی پیدا کرنے پر شکیلا کو طلاق دے دی، جبکہ اب تو یہ بات سائنس سے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ بیٹی یا بیٹے کی جنس طے کرنا عورت کی وجہ سے نہیں بلکہ مرد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وجاہت کی ماں نے لڑکیوں کی تلاش شروع کی اور پھر انہیں زنیرہ مل گئی۔ وہ ان کے ایک دور کی جاننے والی تھی، بہت خوبصورت اور پیاری لڑکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ وجاہت کی ماں نے جب زنیرہ کا رشتہ مانگا تو زنیرہ کے گھر والوں نے رشتہ پکا کر دیا۔ یہ بھی نہ کہا کہ وجاہت تو پہلے سے شادی شدہ 3 بچیوں کا باپ ہے، پھر کنواری زنیرہ کا رشتہ اسے کیوں دیں؟ اور اسی بات پر وجاہت کی خالہ اور کچھ رشتہ داروں نے وجاہت کی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو، سوچ سمجھ کر لڑکی کا انتخاب کرو، تم نے شکیلا جیسی اچھی لڑکی کو کھو دیا، اب اگر کوئی ایسی ویسی لڑکی آ گئی تو تمہارا گھر جہنم بن جائے گا۔ لیکن وجاہت کی ماں کو زنیرہ کی خوبصورتی بھا گئی تھی، وہ شکیلا سے زیادہ خوبصورت اور جوان تھی۔ وجاہت بھی اس کی خوبصورتی پر مر مٹا تھا اور پھر وجاہت اور زنیرہ کی شادی ہو گئی۔ مرد کو بہت جلدی دوسری شادی کے لیے عورت مل جاتی ہے، لیکن عورت بچوں کے ساتھ ساری زندگی مشکلات کا شکار رہتی ہے۔ وجاہت کو بھی فوراً ہی زنیرہ کا رشتہ مل گیا، لیکن وہیں پیچھے شکیلا 3 بچیوں کے ساتھ ہسپتال کے بستر پر تنہا رہ گئی۔ اور پھر ایسے میں وہ نرس جو اس کے سرہانے کھڑی تھی، اس نے زنیرہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، بیٹی میں بالکل تنہا رہتی ہوں، ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں گی۔ اس نرس کو دراصل شکیلا پر بہت زیادہ رحم آیا تھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا شوہر ایسی حالت میں سے طلاق دے گا۔ ایسی کنڈیشن تو اس نے پہلے بھی دیکھی تھی کہ جب بیٹی ہونے پر مرد غصہ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، لیکن اتنی جلدی طلاق کا فیصلہ تو اس نے کبھی ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ نرس کی بات سن کر شکیلا نے حیرت سے اسے دیکھا تو نرس کہنے لگی، کافی سالوں پہلے میری بھی شادی ہوئی تھی، میں بھی اپنی شادی شدہ زندگی میں بڑی خوش تھی، لیکن میری اولاد نہ ہو سکی۔ پھر کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ میرے شوہر نے میری اس کمی کا بھرم نہ رکھا اور مجھے طلاق دے دی۔ میں طلاق کے درد سے گزر چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ طلاق کے بعد عورت کو کتنی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ میں نے بھی بہت ٹھوکریں کھائیں، پھر نرسنگ کا کورس کیا اور اس ہسپتال میں نرس لگ گئی۔ اب میں ایک چھوٹے سے کمرے کے گھر میں رہتی ہوں، تم چاہو تو میں تمہیں پناہ دے سکتی ہوں،
تمہاری بیٹی بہت پیاری ہے، میں اسے اپنی اولاد کی طرح پیار دوں گی، میری کمی بھی پوری ہو جائے گی اور تمہیں بھی سہارا مل جائے گا۔ شکیلہ کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن ایک غیر عورت پر بھروسہ کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ مگر جب وہ نرس کی طرف دیکھتی تو اسے لگتا کہ اس کی آنکھوں میں سوائے سچ کے اور کچھ نہیں۔ اسی لیے ہسپتال سے چھٹی ہوئی تو شکیلہ اس نرس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی اور وہیں اس نے اپنی زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ شکیلہ کو سلائی کا ہنر آتا تھا، اس نے کپڑوں کی سلائی کا کام شروع کیا۔ بڑی بچیاں اسکول جانے لگیں، چھوٹی کو وہ اپنے ساتھ رکھتی۔ نرس ماہم جب ہسپتال سے لوٹتی تو وہ شکیلہ کی بچیوں کو خوب پیار کرتی اور ان کا خیال رکھتی۔ بچیوں نے انہیں نانی کہنا شروع کر دیا اور یوں ایک چھوٹا سا خاندان تشکیل پا گیا جس میں ماہم، شکیلہ اور تینوں بچیاں ایک ساتھ تھیں۔ دھیرے دھیرے وہ ایک دوسرے سے اتنے قریب آ گئیں کہ شکیلہ کو پھر کبھی یہ لگا ہی نہیں کہ وہ ایک غیر عورت کے گھر پر ہے۔ وہ ایک نیک اور باکردار عورت تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک سہارا فراہم کر دیا اور اس سہارے کے ساتھ وہ عزت سے زندگی گزار رہی تھی۔ نرس ماہم کی تنہائی بھی اب مکمل طور پر مٹ چکی تھی۔ دوسری طرف وجاہت زنیرہ سے شادی کر چکا تھا۔ زنیرہ نے اپنی خوبصورتی اور اداؤں سے اسے اپنے جال میں پھنسایا تھا کہ پھر اس نے اپنی ماں کو پوچھنا بھی چھوڑ دیا۔ اس کی ماں زنیرہ کے طعنے سنتی رہتی اور سارے گھر کے کام کرتی رہتی۔ کچھ ہی دنوں میں وجاہت کی ماں کو شکیلہ کی یاد ستانے لگی کہ شکیلہ نے تو کبھی آواز اٹھا کر بھی اپنی ساس سے بات تک نہیں کی تھی، لیکن زنیرہ نہ صرف ان سے چیخ چلا کر بات کرتی بلکہ انہیں ہر بات پر ذلیل بھی کرتی تھی۔ پھر زنیرہ حاملہ ہوئی تو وجاہت نے ایک بار پھر سے بیٹے کی آس باندھ لی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ زنیرہ کے پاس بیٹا پیدا ہو گیا۔ وہ وجاہت کے آگے اور بھی اچھی ہو گئی۔ وجاہت نے تو اسے سر آنکھوں پر بٹھا لیا، اسے زمین پر پاؤں نہ رکھنے دیتا۔ بیٹا کیا گود میں آیا، اس نے ماں کو بیوی کا ملازم ہی بنا ڈالا۔ اس کی ماں سارا وقت پوتے اور بہو کی خدمت کرتی اور تنہائی میں وہ شکیلہ کو یاد کرتی۔ اسے اب اپنی زیادتیوں پر افسوس ہوتا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ زنیرہ نے وجاہت کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا۔ وہ وجاہت سے بڑی بڑی فرمائشیں کرتی جنہیں پورا کرنے کے لیے وہ دن رات نوکری میں مصروف رہتا۔ رات کو تھکا ہارا گھر آتا تو اس کے پاس بالکل بھی وقت نہ ہوتا۔ اس کی ماں اس سے بات کرنے کے لیے انتظار کرتی رہ جاتی۔ پھر سردی کے دن آئے تو بوڑھی عورت کام کرتے کرتے بستر کو لگ گئی، لیکن زنیرہ نے پھر بھی اس پر رحم نہ کھایا۔ وہ ایک بار پھر حاملہ ہو چکی تھی۔ زنیرہ زبردستی اپنی ساس سے کام کرواتی اور پھر شوہر سے سچی جھوٹی شکایتیں لگاتی۔ وجاہت بھی آنکھیں بند کر کے زنیرہ کی ہر بات پر اعتبار کر لیتا اور ان کی بیماری کو ڈھونگ سمجھتا۔ پھر ایسے ہی ایک رات وجاہت کی ماں کھانستے کھانستے اس دنیا سے چلی گئی۔ مرتی ہوئی شکیلہ کی ساس کو اپنے ہر گناہ کا احساس ہو گیا۔ وہ جان گئی تھی کہ شکیلہ ایک نیک عورت تھی جس نے ان کے ہر ظلم کو برداشت کیا۔ اگر آج شکیلہ اس گھر ہوتی تو شاید وہ یوں اندھیری رات میں تنہا خاموشی سے نہ مرتی، لیکن پچھتاوا ہوتے بہت دیر ہو گئی تھی۔ سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ماں کے انتقال کے بعد وجاہت نے اپنی بیوی کے لیے ایک ملازم کو رکھ دیا۔ ایک کے بعد ایک وجاہت کو 3 بیٹے ہو گئے۔ اس کی نظر میں تو زنیرہ اس کے لیے بہت ہی اچھی قسمت والی تھی جس نے اسے بیٹیوں کے بوجھ تلے نہیں دبایا، بلکہ 3 بیٹے دیکھ کر مستقبل کو محفوظ کر دیا۔ سال پر سال گزرتے چلے گئے۔ وجاہت کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ وہ دوستوں میں خوب روب جھاڑتا کہ وہ 3 بیٹوں کا باپ ہے۔ دوست بھی اس کی خوب واہ واہ کرتے۔ ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ 15 سال پر لگا کر اڑ گئے اور ان 15 سالوں میں وہ صرف پیسہ کمانے کی مشین بن کر رہ گیا۔ زنیرہ اور بچوں کی فرمائشیں ختم نہ ہوتیں اور ان کی خاطر وہ خود کو بھٹی میں جھونکتا رہتا۔ زنیرہ اس کا پیسہ پانی کی طرح بہاتی، مارکیٹوں کے چکر ختم ہی نہ ہوتے، سہیلیوں کے گھر جاتی تو گھنٹوں وہیں رہ جاتی۔ اسے بیٹوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ گھر پوری طرح ملازم کے حوالے ہو چکا تھا۔ وہی سیاہ اور سفید کا مالک بن گیا۔ کبھی کبھی وجاہت کو احساس ہوتا کہ گھر بہت گندا ہو گیا ہے، ملازم ٹھیک طرح سے دیکھ بھال نہیں کرتا۔ وجاہت زنیرہ کو نظر رکھنے کا کہتا تو وہ منہ بنا کر انکار کر دیتی اور صاف کہتی کہ یہ سب مجھ سے نہیں ہوتا۔ اور پھر اس وقت وجاہت کو ماضی کا وہ گھر یاد آتا جسے شکیلہ آئینے کی طرح چمکایا کرتی تھی۔ اس کی دونوں بیٹیاں بھی بہت زیادہ تمیزدار تھیں، ماں کے ساتھ لگی رہتیں، بہت اچھی باتیں کرتی تھیں، لیکن اس کے بیٹے ایسے نہیں تھے۔ منہ پھٹ اور بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ باپ کو بھی برا بھلا کہہ دیا کرتے تھے۔
ایک دن وہ اپنے دفتر میں تھا کہ کسی محلے والے کی سے کال آئی۔ اس کا بڑا بیٹا جو 14 سال کا تھا موٹر سائیکل چلاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا۔ یہ بات سن کر وجاہت کی تو جان ہی نکل گئی۔ وجاہت نے اپنے 14 سالہ بیٹے کو ایک بڑی مہنگی موٹر سائیکل خرید کر دی تھی اور اسی موٹر سائیکل پر تیز رفتاری سے وہ کسی ٹرک سے ٹکرا گیا۔ بیٹے کے حادثے کا سن کر وہ ہسپتال بھاگا تو اس پر قہر ٹوٹ پڑا، کیونکہ بڑا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ کتنے ہی دن وہ سوگ میں ڈوبا رہا۔ غم میں تو زنیرہ بھی تھی، لیکن وہ بہت ہی لاپرواہ سی عورت تھی۔ کچھ عرصے بعد ہی وہ دوبارہ اپنی روش پر آ گئی۔ چھوٹے بیٹے پر بھی اس کی کوئی توجہ نہیں تھی، جبکہ وجاہت ہر چھوٹی چھوٹی بات پر توجہ دینے لگا۔ وہ زنیرہ پر غصہ کرتا کہ بچوں پر روک ٹوک لگاؤ، میرے پیچھے ان کی نگرانی کرو، انہیں موٹر سائیکل نہ چلانے دو۔ لیکن زنیرہ نے کسی بچے پر کوئی پابندی نہ لگائی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی دنوں بعد دوسرے نمبر والا بیٹا چوری چکاری میں ملوث ہو گیا۔ دوستوں کے ساتھ وہ شوخیاں ڈکیتیاں کرنے لگا اور پھر ایک دن ڈکیتی کے دوران ہی مزاحمت پر اسے گولی لگی اور وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ وجاہت نے ایک کے پیچھے ایک اپنے دوسرے بیٹے کو بھی کھو دیا۔ دوسرے بیٹے کے انتقال پر وجاہت اور زنیرہ کے بیچ خوب جھگڑا ہوا۔ وجاہت کا خیال تھا کہ اس کے بچوں کا یہ حال زنیرہ کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ زنیرہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ تمہیں بیٹے چاہیے تھے، میں نے دے دیے، اس سے زیادہ میں اور کیا کر سکتی تھی، میں تو تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، گھر والوں نے زبردستی کروا دی۔ اور پھر اس نے ایک ایسے سچ کا خلاصہ کیا جسے سن کر وجاہت ہکا بھکا رہ گیا، جب زنیرہ نے بتایا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی اور آج بھی اس کے ساتھ تعلق میں ہے۔ وجاہت کو لگا کہ اس کے سر پر آسمان گر گیا ہو، کیونکہ زنیرہ کی اگلی بات اس سے بھی زیادہ دل کو دہلا دینے والی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ تینوں بچے بھی تمہارے نہیں، میری تم سے کوئی اولاد بھی نہیں، اسی لیے تم ان بچوں کی وجہ سے مجھ پر نہ ہی چیخو تو بہتر ہے۔ اس وقت وجاہت کو احساس ہوا کہ اس نے کس قدر غلط لڑکی کا انتخاب کر لیا۔ اب اسے سمجھ آیا کہ زنیرہ کے گھر والوں نے کیوں آنکھیں بند کر جھٹ پٹ سے رخصت کیا، کیوں آج تک اس کے گھر والوں سے کوئی پلٹ کر اس سے ملنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ خوبصورت تو تھی لیکن نیک سیرت نہیں، وہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبی ہوئی لڑکی تھی جو کسی اور کے عشق میں مبتلا تھی۔ اور پھر جب وجاہت نے پتہ کیا تو پتہ چلا وہ کوئی بہت ہی آوارہ قسم کا لڑکا تھا جسے زنیرہ سے محبت نہیں، وہ بس اس سے استعمال کر رہا تھا، اور زنیرہ اس کے پیچھے پاگل بنی ہوئی تھی کیونکہ وہ خوبصورت اور ہینڈسم تھا، جبکہ وجاہت ایک عام سا مرد تھا۔ جب وجاہت کو زنیرہ کا پورا سچ پتہ چلا تو اس نے زنیرہ کو بھی طلاق دے دی۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ زنیرہ کا شادی سے پہلے کسی ایک سے نہیں بلکہ بہت سارے لڑکوں سے افیئر تھا۔ اس کے گھر والے اس کی بدنامی سے پریشان تھے، کوئی بھی زنیرہ کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وجاہت کی ماں کو ان سب باتوں کا علم نہیں تھا، اسی لیے وہ زنیرہ کو رخصت کروا کر لے آئی۔ زنیرہ اپنا تیسرا بیٹا اسی کے پاس چھوڑ کر چلی گئی، جو شاید اس کا بیٹا بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی کسی امیر سہیلی کے شوہر کو بھی ساتھ میں پھنسایا ہوا تھا۔ وجاہت کو چھوڑ کر اس نے اس سے شادی کر لی۔ اتنے سالوں میں نہ جانے کیسے وجاہت یہ جان ہی نہیں پایا تھا کہ زنیرہ کا کردار کیسا ہے۔ شاید وہ بیٹوں کی فرمائشوں کو پورا کرنے میں اس قدر اندھا ہو گیا کہ اسے اپنے پیٹھ پیچھے ہونے والے کاموں کی بھی خبر نہ ہو سکی۔ زنیرہ تو چلی گئی، لیکن وجاہت نے دنیا داری کی خاطر اس کے تیسرے بیٹے کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ وہ بیٹا کچھ بہتر تھا، ابھی چھوٹا تھا، شاید اسی لیے وہ بگڑا نہیں تھا۔ وجاہت خود اس کی پرورش کرنے لگا۔ اس کی زندگی میں اب اس بیٹے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا، لیکن جب وہ یہ سوچتا کہ یہ اس کی بیوی کی بدکاری کا ثبوت ہے تو وہ پوری طرح ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ پھر ایک دن وجاہت بہت زیادہ بیمار پڑ کر ہسپتال میں ایڈمٹ ہوا تو وہاں اسے وہی نرس نظر آئی جس نے اسے تیسری بیٹی کی خوشخبری دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈاکٹر بھی موجود تھی۔ ڈاکٹر چیک اپ کے لیے اس کے قریب آئی تو وہ نرس بھی اس کے ساتھ وجاہت کے پاس آئی۔ وجاہت نرس کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور روک کر کہنے لگا، میں نے اس دن جو گناہ کیا میں آج تک اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ میں نے اس دن بیٹی کو ٹھکرایا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، میں خالی ہاتھ رہ گیا ہوں۔ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور جو رحمت کو ٹھکراتا ہے وہ ساری زندگی ذلت اٹھاتا ہے۔ میں نے بھی بہت ذلت اٹھائی، میں جن 3 بیٹوں کو اپنا سمجھتا رہا وہ تو میرے تھے ہی نہیں، میں اپنی بیوی کی ناجائز اولاد کو پالتا رہا۔ کہنے لگا، کاش مجھے ایک بار شکیلہ کا پتہ مل جائے تو میں اس سے معافی مانگوں، میں نے اس پر بڑا ظلم کیا تھا۔ نرس ماہم نے وجاہت سے تو کچھ نہ کہا،
لیکن گھر جا کر اس نے شکیلا کو ساری بات بتا دی۔ وجاہت کی ایسی حالت کا سن کر شکیلا کو بہت افسوس ہوا۔ وہ ایک نیک دل عورت تھی، اسی لیے وجاہت سے ملنے ہسپتال پہنچ گئی۔ اسے دیکھ کر وجاہت تو ہکا بکا رہ گیا، اور پھر شکیلا نے بڑی اعلیٰ ظرفی سے اسے معاف کر دیا، کیونکہ آج زندگی کے کامیاب سفر پر تھی۔ اس کی بڑی بیٹی ڈاکٹر بن چکی تھی اور وہی وجاہت کو ٹریٹ کر رہی تھی۔ دوسری بیٹی نے انجینئرنگ میں داخلہ لیا تھا اور تیسری نے کچھ عرصہ پہلے ہی اپنی کلاس میں ٹاپ کیا تھا۔ اس کی بیٹیاں کامیابی کی منزلیں طے کر رہی تھیں، اسی لیے اسے اس بات کا غم نہیں تھا کہ ماضی میں اس کے ساتھ کیا ہوا، جبکہ وجاہت کو بہت افسوس تھا کہ اس نے بیٹی جیسی رحمت کو ٹھکرا کر اپنے لیے زحمت کا انتخاب کیا۔ زنیرہ اس کے لیے کسی زحمت سے کم تو نہیں تھی۔ وجاہت نے بار بار شکیلا سے معافی مانگی تو شکیلا نے اسے معاف کر دیا۔ بیٹیوں کو لا کر باپ سے ملوایا تو وجاہت اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا، خاص کر جب اسے پتہ چلا کہ اس کا علاج کرنے والی ڈاکٹر اس کی اپنی بڑی بیٹی ہے تو وجاہت کے آنسو بہتے ہی چلے گئے۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور پیاری تمیزدار بچیاں تھیں۔ انہوں نے باپ کو بھی بہت ادب سے سلام کیا اور پھر باپ کی خیریت دریافت کی۔ وجاہت اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا تھا، لیکن وہ شکیلا کو طلاق دے چکا تھا، اسی لیے اب ایسا کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ بیٹیاں بھی وجاہت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ وجاہت نے شکیلا سے وعدہ کیا کہ وہ اب بیٹیوں کی شادی خود کروائے گا، سارا خرچہ وہ اٹھائے گا، لیکن شکیلا نے صاف انکار کر دیا۔ وجاہت کی یا اس کے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی۔ نرس ماہم اور وہ مل کر اپنی بچیوں کے لیے سب کچھ خود کر سکتی تھیں۔ البتہ شکیلا نے اپنے شوہر کو اجازت دی کہ وہ جب چاہے اپنی بیٹیوں سے مل سکتا ہے۔ وجاہت کے لیے تو یہ بھی اچھا تھا۔ آج شکیلا اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ ایک کامیاب زندگی گزار رہی ہے، جبکہ دوسری طرف وجاہت کا حال بہت برا ہے۔ اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں۔ جس بیٹے کو وہ اپنا کہتا ہے وہ بھی اس کا اپنا نہیں۔ ہم انسان بہت ناشکرے ہیں۔ جو کچھ رحمت کے طور پر ہمیں ملتا ہے ہم اسے بھی کھلے دل اور شکر گزاری سے قبول نہیں کرتے، اور پھر جب ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے تو ہمیں افسوس اور پچھتاوا ہوتا ہے۔ خاص کر بیٹیوں کے معاملے میں اکثر مردوں کو یہی لگتا ہے کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں۔ در حقیقت وہ تو رحمت ہوتی ہیں جو اپنی قسمت سے اپنے ماں باپ کی زندگیوں کو بھی روشن کر دیتی ہیں۔ کھلے دل سے اپنی بیٹیوں کا استقبال کریں اور ساتھ ہی ہمارے معاشرے میں موجود اچھے لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ نرس ماہم نے جس طرح شکیلا کا ساتھ دیا، اس نے ثابت کر دیا کہ انسانیت آج بھی زندہ ہے۔ تو ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔